الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ متقی وہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرے، ومما رزقناہم ینفقون، جو دیا ہے اللہ نے اس میں سے انفاق کرے۔ اب انفاق کا مطلب فقط مال و دولت نہیں، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے رزق کا تعلق، آپ $100,000 کما لیتے ہیں سال کے، وہ بھی رزق ہے، لیکن رزق فقط وہ نہیں ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، تو وہ وقت آپ انفاق کرتے ہیں مومنین کی خدمت کے لیے، شاید یہ زیادہ بڑا انفاق ہوگا، اس لیے کہ ٹائم از منی، پیسہ ہر ایک دے دیتا ہے لیکن وقت بہت کم لوگ دیتے ہیں۔ جو وقت دیتے ہیں ان کو واقعاً سلام ہے کہ جو اپنی زندگی میں سے وقت نکالتے ہیں مومنین کی خدمت کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو جائیں لوگوں کی ہدایت کریں، اگر کہیں مجلس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں مثلا ہم جیسوں کو، تو یہ بھی ایک انفاق ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ لوگوں تک، یہ بھی انفاق کی ایک شکل ہے۔ کتنے ہی مومنین اور بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو کسی سبجیکٹ میں اچھے ہیں، میتھس بہت اچھا پڑھا لیتے ہیں، تو ایک وقت رکھتے ہیں وہ کہ ہم ان بچوں کو کہ جو فیس نہیں دے سکتے پڑھائیں گے، یہ انفاق ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، دین کی باتیں آپ پڑھا سکتے ہیں بچوں کو، آپ ایوری سنڈے وقت نکالتے ہیں، بچوں کی مدرسے میں آتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سب سے بڑا انفاق ہے۔ سوال کیا گیا کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا انفاق کریں، تو اس آیت میں کیا بیان ہوا؟ قل العفو، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ لوگوں کو معاف کرو، یہ سب سے بڑا انفاق ہے۔ عجب ہے آیت، یعنی فی سبیل اللہ کسی کو معاف کر دینا یہ بھی انفاق ہے اللہ کی راہ۔ اس آیت کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں۔ قل العفو کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کتنا انفاق کریں، فرمایا تھوڑا سا، یعنی کچھ اپنے لیے رکھ لو کچھ انفاق کرو، یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے، اور اس کے حقیقی معنی کی بھی انٹرپریٹیشن ہے۔ قل العفو یعنی انفاق کرنا چاہتے ہو لوگوں کو معاف کرو، جسے تمہارا دل لکھا ہے معاف کر دو اسے، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات میں پیش کرتا ہوں، مل کے سنا رہے صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ فضل امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، کہتے ہیں میں حج کے کاروان میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک سسر اور داماد ہیں ساتھ میں حج میں، اور دونوں لڑ رہے میراث پر، میراث کے معاملے پر اتنا زیادہ ان کا بڑا جھگڑا ہو گیا کہ پورا کاروان اس سے متاثر ہو رہا تھا۔ تو میں ان میں سے ایک کو لے گیا اور میں نے 400 درہم اسے نکال کر دیا، اس بات کا وعدہ لیتے ہوئے کہ دیکھو اس معاملے کو سیٹل کر لو، تمہیں جو چاہیے تھا وہ میں دے رہا ہوں، اور اس معاملے کو یہاں ختم کر دو، جھگڑا نہ کرو آپس میں۔ تو اس نے کہا بھائی آپ کس خوشی میں دے رہے ہیں مجھے؟ تو مفضل نے کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے رقم دی ہوئی ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم دو مومنوں کے درمیان جھگڑا دیکھو اور وہ مالی جھگڑا ہو اور اس طرح سے مسئلہ حل ہو سکتا ہو تو ہماری جانب سے دے کر دونوں میں صلح کروا لینا۔ تو خاص الخاص اہتمام، اب یہ اس کا مطلب تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے کہ دو لوگ اس لیے خاص لڑنے لگے کہ کوئی نہ کوئی آ کے پہنچا کے جائے گا ہمیں، لوگ بھی آج کل بڑے ہوشیار ہو گئے، تو لیکن بہرحال امام علیہ السلام نے خاص اس کے لیے رقم متعین کی کہ اگر تمہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اپنی طرف سے تاکہ دو لوگوں میں صلح ہو جاتی ہے، صلح کروا دو۔ ہم مصائب پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اجرکم علی اللہ، خطبہ کہتے ہیں آپ جو گریہ کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ روایت میں ایک شخص کے لیے ہے اجرکم علی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اجر اللہ نے اپنے اوپر لے لیا، ذمہ لے لیا۔ اب فرض کیجئے کہ آپ پہنچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کہ قبلہ صاحب ممبر سے کہہ رہے تھے اجرکم علی اللہ، تو اے پروردگار نکال میرا اجر، تیرے اوپر ہے میرا اجر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی قبیل مہدی صاحب نے جو کہا تھا وہ خود ذمہ دار ہے اس کے، تو تھوڑی بھی تو یہاں سے کہہ دیا جائے گا تو پھر اللہ کے اوپر ڈیوٹی ہو گئی، اللہ کے اوپر واجب ہو گیا۔ لیکن روایت میں بتائیے، میں عرض کر رہا ہوں خیر مصائب کے سلسلے میں بھی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیتا ہے اپنے اوپر، اس خاطر ہے کہ یہاں سے کہا جاتا ہے اجرکم علی اللہ۔ لیکن ایک اور بات، مصائب کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، لیکن میں ایک اور بات پیش کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ آیا امام علیہ السلام نے کہ جو اللہ کی خاطر اپنے کسی مومن بھائی پر جو اس کا حق واجب تھا اس سے حق سے گزر جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کا کان اجرہ علی اللہ، اس کا اجر واقعی اللہ کے اوپر ہے، یعنی وہ جائے اور اللہ کے پاس جا کے مانگے کہ پروردگار یہ اجر ہے۔ تو اس کے لیے عجیب و غریب اہتمام کیا گیا ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو کو سنتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ قبیل صاحب کہہ لینا بڑا آسان ہے، جب گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے، تو اس کے لیے اندر سے جذبہ کیسے آئے؟ ملا احمد نراقی ہمارے بہت بڑے عالم گزرے علماء اخلاق میں سے، انہوں نے جب اس موضوع کو ڈسکس کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو شاید معاف کرنے کا جذبہ اس طرح سے آ سکتا ہے کہ اگر تم جتنا اس نے کیا تھا حق تو یہ ہے کہ کسی نے تھپڑ مارا تو بھی تھپڑ مار دے، حق تو ہے شریعت میں، اتنا حق دیا ہے شریعت نے،
لیکن اگر اس نے 19 مارا تو انہوں نے 20 مار دیا، تو وہ یہ کہتے ہیں سامنے سے کہ یہ تقریباً ناممکن ہے کہ جتنا کسی نے کیا ہے اتنا ہی ہم ریٹرن کریں، کہیں نہ کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب کسی نے کہا کہ مولانا صاحب تقریریں کرتے ہیں بڑے بیکورڈ ہیں، ان کو پتا نہیں، مجھے پتا چل گیا ایک صاحب نے یہ کہا ہے۔ میں نے کہا وہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے۔ اس نے ایک بات کی تھی، میں 5 باتیں سنائی سامنے، تو ایک کی 5 سنائی نا، اس کا جواب مجھے دینا ہے، کیونکہ بڑھا کے کہا نا، اتنا چوڑا، اتنا لمبا چوڑا بڑھا کے کہا میں نے۔ وہ کہتے ہیں بہت مشکل ہے کہ کسی کے بارے میں آپ کو پتا چلے، آپ اتنا ہی بس ریٹرن کریں، کچھ نہ کچھ بڑھائیں گے، یہ جتنا بڑھائیں گے اتنا ذمہ پڑ جائے گا۔ اس خاطر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین انتقام بھی لینے والا ہے اور بہترین انتظام بھی کرنے والا ہے۔ اور ساتھ میں جب ہم بڑھا کر ریئیکشن دے دیں تو وہ جو دنیا کی عزت ہے وہ بھی ختم ہونے کا خطرہ رہتا ہے، یہ خطرے میں رہتی ہے۔ ارے ہم کمال صاحب کو سمجھ رہے تھے یہ کیا نکلے بھائی، تو اس میں خطرہ رہتا ہے۔ یہ ان کی باتیں ملائمت نراقی کی جو میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس بات پر ابھارا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاملہ چھوڑیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے جس کو میں آہستہ آہستہ اختتام کرتے جاؤں گا کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ مولانا صاحب ہاں واقعی آپ بات تو کر رہے ہیں اچھی، لیکن جب خود پر بیتی تو بڑا مشکل ہوتا ہے، تو دیکھیں یہ میں اپنی بات آپ کو نہیں سنا رہا، میں اہل بیت کی بات سنا رہا ہوں۔ میں نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا اس کو نہیں دیکھیں، جن کی بات سنا رہا ہوں انہوں نے کیا یا نہیں کیا یہ دیکھیں۔ یہ تو ہم دونوں مل کے سیکھ رہے ہیں، یہاں پر بولنے والا اور سننے والا دونوں سیکھ رہے ہیں۔ جنہوں نے یہ حکم دیا انہوں نے معاف کر کے بتایا نہیں بتایا، یہ دیکھیں۔ تو آپ کو لاتعداد واقعات ملیں گے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، امام زین العابدین علیہ السلام کے، مولا علی علیہ السلام کے، مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ۔ اپنے خاندان کے لوگوں کے بھی واقعات ملیں گے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے خاندان میں سبھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی امامت کو نہیں مانا، حسد کرتے تھے۔ اس طرح سے بنی ہاشم کے آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے آ کر وہ، یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے آ کر شکوہ کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ امامت آپ کا حق کیوں ہے، ہم بھی تو بنی ہاشم میں سے ہیں۔ ہاں ایک مثال ملتی ہے ایسی، بی بی فاطمہ سلام اللہ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے اور بی بی نے معاف نہیں کیا۔ اب سوچئے کہ جب اتنا کریم ابن کریم خاندان ہے اور تب بھی بیوی معاف نہ کریں تو پھر کتنی بڑی مصلحت ہوگی اس کے پیچھے۔ معاف نہیں کیا، اور وہ کیوں نہیں معاف کیا؟ ان کا اپنا ذاتی معاملہ نہیں تھا، وہ ولایت علی بن ابی طالب کا معاملہ تھا۔ وہ فدق کو واپس کر کے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا خلاف انہوں نے دیتے اور پھر معافی مانگتے تو دیکھیں کیسے معاف نہ کرتے ہیں بیوی، کیونکہ اگر اس وقت بیوی معاف کرتے ہیں تو پھر تو قیامت تک کے لیے ہدایت اور گمراہی مکس ہو جائے گی، پھر پتہ ہی نہیں چلے گا حق کس طرف ہے باطل کس طرف ہے۔ معاملہ ان کا اپنا پرسنل نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے معاملہ ہے، اللہ کے دین کا معاملہ ہے۔ اچھا، سب سے بڑی معافی کون سی ہوتی ہے؟ میں ساری مثالیں آج اپنے اوپر رکھ کے دے رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ فرض کیجئے کہ کا نام لے کے مثال دے رہا ہوں، تقی ملک صاحب نے کچھ کر دیا ہم نے کہا کہ ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، اور ہم نے جا کے پریزیڈنٹ سے شکایت کی کہ بھائی ان کو نکالیں کمیونٹی سے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے تھوڑی نکال سکتے، کیا بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کسی اور سے جا کے کہا ان کا کچھ علاج کیجیے گا، نہیں آپ کا پرسنل معاملہ ہم کیا کریں۔ 3-4 لوگوں سے کہا، اس کے بعد ڈاکٹر مسعود صاحب بڑے قابل عزت ہیں کمیونٹی میں، انہوں نے آ کے کہا کہ مولانا صاحب بڑا دل کرے معاف کریں۔ ہم نے کہا کہ ہم نے تو انہیں چھوڑنا ہی نہیں تھا، آپ چونکہ کہہ رہے ہیں اس لیے ہم نے معاف کیا جائے۔ یہ کوئی معافی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے، پھر آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو آپ کے احترام میں معاف کر رہے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے بخشش کی زینت اس وقت ہے کہ جب قدرت رکھتے ہوئے معاف کرو، قدرت رکھتے ہوئے معاف کرو، یہ ہے بخشش کی زینت۔ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، توفیق اجباری ہے، تو زبردستی کی توفیق ہے، کرنے کرنا۔ تو یہ بات اس لیے میں نے کی کہ اس کا تعلق فقط سب سے پہلے کمیونٹی کے نہیں، گھر کے معاملات سے۔ دنیا میں کون سا ایسا مقام ہے، کون سا ایسا شہر ہے، یہ مسئلہ ہر شہر کا ہے، ہر علاقے کا، ہر گھر کا ہے، چاہے وہ بھائیوں کا آپس کا معاملہ ہے، چاہے وہ اسپاؤسز کا آپس کا معاملہ ہے، پیرنٹس اور چاہے وہ بچوں کا آپس کا معاملہ ہے، دنیا کے ہر جگہ کا معاملہ ہے۔